بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل نارڈک کنٹریز کے اندر ایک لہر سی اٹھی ہوئی ہے، اور وہ لہر جو ہے وہ امیگریشنز یا آپ سمجھ لیں کہ مائیگرنٹس کے خلاف ہے۔ یہاں پہ جو گورنمنٹس ہیں تین ممالک میں ایٹ لیسٹ جس کے خلاف ہے، اس کے علاوہ وہ جو ورکنگ کلاس ہے ان کے ساتھ بھی بہت سخت ہے اس وقت۔ اگر آپ ان تینوں ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو میں شروع کرتا ہوں فن لینڈ سے، جہاں پہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، اور یہ گورنمنٹ اس نے کچھ اپنی پالیسیز کا جو اعلان کیا ہے، تین نکاتی ایجنڈا ہے۔ وہ تین نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ ریفیوجیز کو کوٹے کو ہم نے کٹ کرنا ہے، جو پہلے کوٹا ہم دے رہے تھے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے بالکل۔ اس کے علاوہ جو لوگ کام کے سلسلے میں فن لینڈ میں آتے ہیں ان کے لیے جو ویزا ہے یا ان کے لیے جو حالات ہیں ان کو مزید سخت بنانا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ فن لینڈ کے اندر رہ رہے ہیں ان کے لیے جو سٹیزن شپ حاصل کرنے کا جو ان کا طریقہ کار ہے اس کو مزید سے سخت کرنا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے تک، بلکہ ایک سال ڈیڑھ سال پہلے تک، فن لینڈ جو تھا وہ امیگریشن کے لیے ایک آسان ملک تھا، اتنی زیادہ سختی نہیں تھی۔ مگر اب جو پارٹیز اس کے اندر آئی ہیں وہ انہوں نے ووٹ ہی، جو میجارٹی پارٹی انہوں نے ووٹ ہی اس بیس پہ لیا ہے کہ وہ مائیگرنٹس کے خلاف سخت ایکشن کریں گی۔ دوسرا ملک جس کی ہم بات کر رہے ہیں سویڈن کی۔ اب سویڈن میں جو گورنمنٹ آئی ہے اور اس گورنمنٹ نے جو اپنے سامنے پلان رکھا تھا اور اس نے تیدو ایگریمنٹ بھی کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے امیگریشن پر سخت زور دیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایس ٹی پارٹی جو اس وقت ٹاپ پہ چل رہی ہے رائے عامہ کے جائزوں میں، بلکہ اس کی جو پچھلے الیکشن کے وقت جو ووٹ لیے تھے، اگر آج الیکشن ہو تو وہ پچھلے الیکشن کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لیں گے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے، گورنمنٹ سے باہر رہ کے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اپنی ساری شرطیں منوا رہی ہے۔ ساری میجارٹی جو ہیں وہ ساری امیگرنٹس کے خلاف ہے، اور ان کا مقصد یہ امیگرنٹس کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ سویڈن کو ایک ریسزم بیس پہ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ابھی جو ریسنٹلی سب سے تازہ ترین تھا کہ منیمم سیلریز کو انہوں نے بڑھا دیا، 27,360 پہ لے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جو امیگرنٹس ہیں ان کے لیے لینگویج سیکھنا مسٹ بنائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم سٹیزن شپ کو جو 5 سال ہے اس کو مزید بڑھا دیں گے، 7 سال سے اوپر کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس جو سکلز ہیں، امیگرنٹس کے پاس سکلز کی بڑی کمی ہے، یہاں پہ آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے۔ کرائم ریٹ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کے اندر جتنے بھی کرائمز ہیں وہ میجارٹی جو کرائمز ہیں وہ امیگرنٹس کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل بم بلاسٹ ہو رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، مارے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سارے امیگرنٹس اس میں انوالو ہیں۔ ایون کہ جو یہاں کے پرائم منسٹر ہے اس نے بھی کہا تھا جی ہم ڈنمارک سے سبق سیکھیں گے کہ ہم امیگریشن کو کس طرح کنٹرول کریں، اور ڈنمارک والوں نے امیگریشن کو کنٹرول کیا اور کرائمز کو کنٹرول کیا۔ سویڈن کے اندر جو انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ امیگرنٹس کے اندر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ سوشل سے یا ہیلپ کے طور پہ بہت زیادہ فنڈز لے رہے ہیں یا بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ اس مد میں مزید ان کی امداد نہیں کر سکتی۔ ڈنمارک صرف آج سے سخت نہیں ہے، یہ 1 سال یا 2 سال سے سخت نہیں ہے، وہ پچھلے تقریباً 10 سال سے امیگرنٹس کے بہت سخت خلاف ہے۔ اور چونکہ 60 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، وہ امیگریشن کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں امیگرنٹ زیادہ نہ، اور ڈیموگرافک ان کا جو توازن ہے وہ خراب نہ ہو۔ ڈیموگرافک توازن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈنمارک کی لوکل آبادی ہے اس کے مقابلے میں امیگرنٹ زیادہ نہ ہو جائیں، تاکہ اس ملک کا نقشہ ہی چینج ہو جائے اور وہ ملک امیگرنٹس کا ملک بن جائے۔ انہوں نے اپنے جو اصول بنائے ہوئے اس اصول کے مطابق، جو اس گورنمنٹ کے اصول ہیں، اس اصول کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو ریفیوجی سٹیٹس ہے اس کو 0 کرنا ہے، ہم نے بالکل ختم کرنا ہے۔ اور ان کی اسی پالیسیوں کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ جولائی 2023 میں صرف 180 ریفیوجی لوگ آئے ڈنمارک کے اندر، ایک مہینے میں 180۔ اب اس کے مقابلے میں جو جرمنی ہے اس کی آبادی 85 ملین ہے، اور 85 ملین کی جو آبادی میں ایک مہینے میں صرف 25,165 لوگ نے ریفیوجی سٹیٹس اپلائی کیا۔ ڈنمارک میں صرف 180 نے، اور جرمنی میں 25,165 لوگوں نے اپلائی کیا۔ اب ڈنمارک کیا دکھا رہا ہے پبلک کو یا باہر والوں کو؟ وہ یہ دکھا رہا ہے اس وقت کہ ہمارا ملک آپ لوگوں کے لیے سیف ہے، وہ نہیں، ہمارے ملک میں آپ لوگ مت آئیں، تاکہ لوگ دور ان سے ملک سے دور رہیں اور یہاں پہ آگے اپلائی نہ کریں۔ ایون کہ UN نے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا، IOM نے بھی کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ لوگوں کی جو پالیسی ہیں وہ دشمنی پر مبنی ہے، نسل پرستانہ ہے آپ کی پالیسیاں، لیکن ڈنمارک پر سختی سے کر فرمائے۔
سب سے پہلا یورپ کے اندر ڈنمارک وہ ملک تھا جس نے یہ اعلان کیا کہ جی جو سیریا ہے، جو سیرین ریفیوجیز آ رہے ہیں، اس کے اندر جو دمشق ہے وہ سیف سٹی ہے، جو بھی لوگ دمشق سے بلانگ کرتے ہیں وہ یہاں سے چھوڑ کے پیپر ہم کینسل کر رہے ہیں، وہی چھوڑ کے ہمارا ملک اپنے دمشق میں واپس جائیں۔ یہ انہوں نے 3 سال پہلے 2020 میں کیا تھا۔ اس سال کے شروع میں انہوں نے کہا کہ 2 شہر اور ہیں وہ بھی اب سیف ہو گیا، وہ گورنمنٹ کے انڈر ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی ان کے پیپر ہم کینسل کریں گے، وہ لوگ بھی یہاں سے واپس جائیں۔ اب یہ 3 ملکوں کو میں بتایا آپ نے کہ یہ 3 ملک امیگریشن کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، 2 ممالک اور کو ملا کے، آئس لینڈ کو ملا کے اور ناروے کو ملا کے انہوں نے ایک جوائنٹ میٹنگ کی۔ 31 اکتوبر کو یہ میٹنگ ہوئی کوپن ہیگن کے اندر، اور اس کوپن ہیگن کی میٹنگ کے اندر انہوں نے امیگریشن کے خلاف پالیسیوں کو سخت کرنے کا انہوں نے عہد کیا کہ ہم مزید سخت کس طرح کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کیا جو لڑکے ایک ملک سے ریجیکٹ ہو کے دوسرے ملک میں سلپ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور ان کو مشترکہ طور پہ کنٹرول کرنا ہے۔ مشترکہ طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے 3 نکاتی ایجنڈا بنایا۔ اب اس 3 نکاتی ایجنڈا کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے لکھا کہ جو نارتھ افریقہ میں اس وقت لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں افریقہ والے اور جو یورپ میں آنا چاہ رہے تھے، وہ اگر چاہیں تو ہم رضاکارانہ طور پر ان کو ان ممالک میں واپس بھیجیں گے اور ان کی ہیلپ بھی کریں گے تاکہ وہ لوگ ادھر ہی سے واپس نہ آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو نارڈک کنٹریز ہیں ان کے درمیان انٹیگریشن کے جو معاملات ہیں ان کو مزید ایکٹیویٹ کرنا۔ اب یہ دیکھا جائے انٹیگریشن کے معاملات کیا چیزیں ہیں جن کو وہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ اس میں نئے طریقے نکالنا، نئے طریقے سیکھنا، کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا کہ دیکھیں ہمارے ملک نے یہ کیا ہوا ہے، اور جو ڈنمارک ہے وہ لیڈ لے رہا ہے، وہ اس وقت باقی سب ممالک کو سکھا رہا ہے کہ ہم نے جو سختی کی تھی ہمیں اس کے اتنے اچھے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں، یہ طریقہ کار آپ بھی اپنے ممالک میں کریں تو آپ بھی اتنے اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا، اس کے بعد ایجوکیشن، ٹریننگ اور جو جاب سے جو کریشن ہے اس میں انٹیگریشن کو آگے بڑھا۔ یہ انٹیگریشن کا جو معاہدہ کیا ہے ممالک نے نارڈک کنٹریز آپس مل کے، یہ اس کی تھوڑی سی ایک روح تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے کریں گے کہ جو لوگ یہاں سے جنہیں ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے ان سب ممالک، ہم سب ممالک مل کے 5 ممالک مل کے اکٹھا ڈیپورٹ کریں گے، بجائے ایک ملک سے 60 ایک ملک سے 80 ایک فلائٹ چلائیں، ہم ایک مشترکہ فلائٹ چلائیں گے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو فرانٹیکس کے بارے میں بھی دیتا ہوں کہ فرانٹیکس کیا چیز ہے اور نارڈک کنٹریز اس کے ساتھ کیوں کوآپریٹ کرنے والے ہیں۔ فرانٹیکس ایکچولی یورپین بارڈر اینڈ کوسٹ گارڈ ایجنسی ہے، اور اس کا کام ہے کہ یورپی یونین کے جو بارڈرز ہیں، ایکسٹرنل بارڈر ہیں جن ممالک کے ساتھ لگتے ہیں، اس پہ یہ بارڈر پیٹرول کا کام کریں اور امیگرینٹس کو دوسرے ممالک سے آنے میں روکیں۔ نہ صرف امیگرینٹس کو بلکہ ڈرگس کو بھی اور ہر قسم کی اللیگل چیز کو جو آ رہی ہے بارڈر کے آر پار ہو رہی ہے اس کو وہ کنٹرول کریں۔ اس وقت جو فرانٹیکس ہے، جو میکسیمم جو فرانٹیکس ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے وہ اسپین کے بارڈر پہ کام کر رہی ہے، سمندر میں بلکہ کام کر رہی ہے، اٹلی کے سمندروں میں کام کر رہی ہے، اس کے بعد گریس کے سمندروں میں کام کر رہی ہے تاکہ اللیگل طریقے سے آنے سے لوگوں کو روکا جائے۔ اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، چونکہ فرانٹیکس کا بھی سٹاف اتنا زیادہ نہیں ہے، ابھی یہ نئی تنظیم کچھ سالوں سے پہلے بنی ہے تو ابھی اس طریقے سے وہ مؤثر نہیں اس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے۔ البانیہ میں بھی اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو جو نارڈک کنٹریز ہیں ان کا دل ہے کہ فرانٹیکس کے ساتھ ملیں اور فرانٹیکس کے ساتھ مل کر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے کے ساتھ وہ یہاں سے جو لوگ ہیں نارڈک کنٹری سے ان کو ڈیپورٹیشن کرنے میں فرانٹیکس ان کی مدد کرے۔ آنے والے جو دن ہیں، بلکہ آنے والے جو 5-7 سال جو نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ جو باقی نارڈک کنٹریز ہیں وہ ڈنمارک انفلوئنس کے انڈر آ کے اور ڈنمارک کے ایگزامپلس کو لے کے اپنے اپنے ممالک میں امیگریشن پالیسیوں کو سخت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سخت کرنے کا نتائج کیا ہوں گے؟ جس طرح ڈنمارک کے اندر اس وقت کوئی اللیگل امیگرینٹس نہیں آ رہا، یا جو آ رہے ہیں بہت نامینل قسم کے آ رہے ہیں، 100 150 200 آ رہے ہیں۔ باقی ممالک بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں بھی اللیگل امیگرینٹس کم سے کم آئیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔